محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماہ ایام عزا کی آج پہلی تاریخ ہے اور اس امام بارگاہ مرکز محمد آل محمد میں مجالس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ روز عاشورہ تک جاری رہے گا اور اس کے بعد امام کے سوئن کی مجلس کا انعقاد کیا جائے گا. مجلس کا آغاز یا مجلس سے پہلے نماز مغربین اور اس کے بعد مباشرتاً مجلس کا آغاز ہو جائے گا. تو آپ لوگ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر مصاب اور موجود ہوں اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں. عزیزوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس سال پھر فرش عزا پر آنے کا شرف حاصل ہوا. جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، پاک پروردگار عالم کے درجات بلند فرمائے، اور جو لوگ زندہ ہیں وہ اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ ہمیں اللہ نے اور حیات نے ایک موقع پھر دیا ہے کہ ہم فرش عزا پر آئیں اور آنے کے بعد شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں. اس لیے کہ اس فرش عزا کی بہت اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے. یہ کوئی معمولی فرش نہیں ہے، بلکہ یہ جو فرش منسوب ہے یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ذات معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ امام کی ذات ایک ایسی ذات ہے یا امام کی حیثیت شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا پر بھی جو ہے حکومت کرتی ہے اور آخرت پر بھی. تو اس فرش عزا کو کوئی انسان معمولی نہ سمجھے، اس عزاداری کو کوئی انسان معمولی نہ سمجھے، اس کی اہمیت کو کوئی کم نہ سمجھے. اس کی بہت اہمیت ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سارے سال سانس ہی اسی عزا کے لیے لیتے ہیں. ہر وقت جو ہے کیا ہے اسی عزا کو یاد کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جب کل شام سے یہ پتہ چلا کہ چاند جو ہے کیا ہے وہ ہو گیا ہے،
تو جس نے بھی سنا، جس نے بھی اس بات کو جو ہے کیا ہے، اس بات کو جو ہے جس تک یہ بات پہنچی، اس کا دل مغموم ہونے لگا، اس کی آنکھوں سے جو ہے اشک جاری ہوئے، اور دل میں صرف اور زبان پر ایک ہی کلمہ آیا، ہائے حسین ہائے حسین۔ تو یہ چاند محرم کا نمودار ہوا، فرش عزا بچھنے لگی، لوگ جمع ہونے لگے، مجلسوں میں آنے لگے، مجلسوں میں شرکت کرنے لگے، اور یہ صرف ایک خطے پہ نہیں ہے، فرش عزا دنیا کے ہر کونے پہ، ہر جگہ پر فرش عزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ فرش عزا بچھا دی گئی، بلکہ جملے کو بدل کے میں یہ کہوں کہ صرف جو ہے فرش پہ فرش عزا نہیں بچھائی گئی ہے، بلکہ عرش پہ بھی فرش عزا بچھائی گئی ہے۔ صرف ہم اور آپ جو ہے مصروف ادا نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی جو ہے کیا ہے وہ مصروف اعضاء ہیں، اور وہ عزاداری میں مصروف ہے۔ اس لیے کہ جب ہم روایتیں پڑھتے ہیں فرش عزا کی اہمیت کے حوالے سے، تو ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ فرشتگان خدا جو ہے یا فرش عزا بچتا ہے تو اس فرش عزا پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کرنے کے بعد اپنے پروں کو اس فرش عزا پر مس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ عرش پہ پرواز کر جاتے ہیں۔ یہ روایتوں کے جملے ہیں۔ کس کی اہمیت ہے یہ اس فرش کی اہمیت ہے جس پہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہیں؟ جہاں اللہ کے مقرب فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، جہاں پر شہزادی آ کر بیٹھتی ہیں، جہاں پر امام آ کر بیٹھتے ہیں، جہاں پر مولا آ کر بیٹھتے ہیں، جہاں پر ہمارا آخری امام آ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے۔ تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اور آ کر یہاں اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور پروں کو مس کر کے جب یہ وہ یہاں سے واپس جنت میں جاتے ہیں تو روایت کا ایک جملہ ملتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ یہ جملہ جب وہ پہنچتے ہیں وہاں تو حوران جنت ان سے سوال کرتی ہیں کہ اے فرشتگان خدا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے اندر سے تو ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم جنت میں محسوس نہیں کرتے۔ عزیزو ذرا توجہ کیجئے، کیا یہ اس فرش کی اہمیت میں آپ کی، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اب اس عشرے میں، پچھلے بار میں نے امامت کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی تھی، اس عشرے میں صرف میں عظمت امام حسین کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک یہ حسین جو ہے کیا ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ اسی پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ آج تو تمہیدی ہماری مجلس ہے، جو اس مجلس اور اس فرش کے حوالے سے میں چاہتا ہوں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور بات کو جو ہے کیا ہے وہ پھر آگے کو جو ہے کیا تھوڑا بڑھایا جائے۔ تو یہ فرش عزا کیا، یا فرشتے واپس جاتے ہیں تو کیا ہے، حوران جنت کیا سوال کرتی ہیں؟ حوران جنت کہتی ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کس جگہ سے آ رہے ہو؟ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم وہ خوشبو جنت میں محسوس نہیں کرتے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تھوڑا سا تصور یہ کریں، جنت کا تصور کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ جنت کا تصور کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ یہی ہے نا، وہاں تو ہر چیز ہے، اور ایسی چیز ہے، ایسی یونیک چیزیں ہیں جو یہاں دنیا میں نہیں ہے نا، یہی تصور ہے نا ہمارے۔ اب اس روایت کے اس جملے کو دیکھ لیجئے کہ ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں، ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں۔ تو عزیزو ذرا آپ توجہ کیجئے کہ جب ملک کے جسموں سے، ان کے نورانی پیکر سے، ان کے پروں سے اس فرش عزا کی خوشبو ہوتی ہے، تو جب عزادار اس فرش عزا سے اٹھ کر جاتا ہوگا تو کیا اس کے جسم سے خوشبو نہیں آتی ہوگی؟ اس کا جسم معطر نہیں ہوتا ہوگا، اس کا جسم جو ہے کیا ہے، خوشبودار نہیں ہوتا ہوگا؟ جب فرشتوں کے پر خوشبودار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد فرشتوں سے جو ہے حوران جنت سوال کرتی ہیں کہ یہ بتاؤ ہمارے لیے کیا لائے، ہمارے لیے کیا لائے، وہاں سے کیا تبرک ہمارے لیے لے کر آئے۔ تو اب یہاں پر ایک میں جملہ کہہ دوں کہ مجلس کے تبرک کو معمولی تبرک مت سمجھیے، یہ وہ تبرک ہے جس کی تمنا حوران جنت کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ فرش عزا کی اہمیت ہے، یہ فرش عزا کا یہ وقار ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ ہے مجلس عزا،
یہ ہے مجلس امام حسین. دیکھیں مجلس کا جو لفظ ہے مجلس, ابھی میں ایک دو نام شاید دیکھو مجلس کا آپ کی خدمت میں رکھوں. مجلس یہ ہے مجلس امام حسین. یہاں پر شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا, وہ میں اس کو جو ہے تکرار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کبھی کبھی اب تقریباً 6-7 سال تو مجھے ہو ہی گئے آپ کے ساتھ آتے رہتے ہوئے, تو ہو سکتا ہے باتیں تکراری بھی ہوتی ہیں جو میرے بھی ذہن میں نہیں رہتی, لیکن اس وقت یہ جملہ میرے ذہن میں کہ میں نے پچھلی بار کہا تھا, لیکن عظمت کے لیے یہ جملہ جو ہے پھر کہہ رہا ہوں. دیکھیں فرش عزا, اور یہ جملہ توجہ سے سنیے گا آپ, فرش عزا پر آپ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو لایا ہے. ہر انسان فرش عزا پر نہیں آ سکتا. فرش عزا پر وہی آ سکتا ہے جس کی طینت پاک ہو, جس کے خون میں طہارت ہو, جس کا کردار پاک ہو, وہی انسان فرش عزا پر آئے گا. غیرہ فرش عزا پر نہیں آ سکتا ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے. یہ فرش عزا کی اہمیت ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ میں مجلس میں آ گیا ہوں, نہ سمجھے, یہ نہ سوچے میں مجلس میں آ رہا ہوں. نہیں, مجلس میں آ نہیں رہا ہے بلکہ اسے مجلس میں لایا جا رہا ہے. اس کو مجلس میں فرش عزا پر لا کر بٹھایا جا رہا ہے. تو انسان فرش عزا پر آتا ہے, کس کے فرش پر آتا ہے؟ امام حسین کی مجلس میں آتا ہے. وہ فرش جو امام حسین کے نام پر بچ گیا, وہ مجلس جو امام حسین کے نام پر جو ہے منعقد ہو گئی, اور اس میں انسان آ کر بیٹھ گیا. کیوں اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ مالک عرش کی بھی مجلس ہے اور مالک فرش کی بھی مجلس ہے. کیوں ہے مالک عرش اور مالک فرش کی مجلس؟ اس لیے کہ حسین کی حکومت عرش پر بھی ہے اور حسین کی حکومت فرش پہ بھی ہے. اس جملے کا اندازہ صرف ان جملوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ حسین عرش کا بھی مالک ہے, حسین فرش کا بھی مالک ہے. حسین عرش کا مالک اس لیے ہے کیونکہ جس دن وہ آیا تھا اس نے ایک عرش کے مجرم کو معاف کیا تھا, اور حسین فرش کا مالک اس لیے ہے جس دن گیا تھا ایک فرش کے مجرم کو معاف کر کے گیا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت. یہ میں نے 2 جملوں میں آپ کے سامنے پوری تاریخ پڑھ دی کہ جس دن آیا یہ مظلوم امام, یہ بادشاہ حسین جس دن دنیا میں آئے تھے تو کیا ہے, عرش کے ایک مجرم کو معاف کیا. اور وہ مجرم کون تھا؟ فطرس تھا. اور جس دن گئے ایک فرش کے مجرم کو معاف کیا تھا اور اس کو جو ہے کیا ہے حر بنا کے چل گئے. یہ کس کا فرش ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا فرش ہے جس پر جو ہے کیا ہے وہ ہم بیٹھے ہیں. اب یہاں آ گئے, یہاں بیٹھ گئے, تو اب یہاں سب برابر ہیں. کوئی اس فرش پہ آ کے نہ چودھری ہے, نہ راجپوت ہے, نہ بڑا ہے, نہ چھوٹا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش عزا مساوات کا درس دیتا ہے. یہ فرش عزا برابری کا درس دیتا ہے. کیوں برابری کا درس دیتا ہے؟ امام حسین کی مجلس ہے نا, امام حسین کے نام پہ فرش بچھا ہے, تو امام حسین نے کربلا میں مساوات کا درس دیا ہے. اگر علی اکبر کے جو ہے سر کو اپنی آغوش میں رکھا ہے تو جون جیسے غلام کے سر کو بھی اپنی آغوش میں رکھا ہے. تو یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ کربلا سے ملا. یہی تو مساوات کا درس ہے کہ علی اکبر کا اگر جو ہے سر آغوش امام حسین میں ہے تو جون جیسے سیاہ فام غلام کا سر بھی جو ہے آغوش امام حسین میں. تو کیا ہے؟ یہ ہے مساوات, یہ ہے برابری. تو اس فرش پہ آ کے ہم سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. کوئی نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت جو ہے کیا ہے ہائی ہوں, کوئی کسی کو ہلکا نہ لے. بلکہ جب یہاں سب آ گئے تو سب کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. اب یہاں سے میں ایک جملہ کہہ دوں, پھر جملے کو ملا کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے کہا کہ اس پہ فرشتے آتے ہیں, اس پر جو ہے کیا اللہ کے مقرر فرشتے آتے ہیں. تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس مجلس کا نام صرف مجلس حسین نہیں ہے, بلکہ اس مجلس کا نام ہے انہو مشہد ملائکۃ المقربین. یہ ملائکہ مقربین کے جمع ہونے کی جگہ ہے. ذرا توجہ کیجئے گا, میں ذرا آج تھوڑا سا آہستہ آہستہ پڑھوں گا, لیکن انشاءاللہ جو ہے کیا تھوڑی سپیڈ بھی بڑھے گی اور جو ہے کیا ہے بیان میں کچھ چاشنی بھی پیدا ہوگی. لیکن آج تھوڑا سا جو ہے کیا ہے وہ اسی طرح سے تھوڑا منزل کو ذرا آسان کرو. کیا ہے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ کیا ہے, یہ فرش عزا کیا ہے؟ انہو مشہد الملائکۃ المقربین, یعنی ملائکہ مقربین کے بیٹھنے کی جگہ, آنے کی جگہ کیا ہے؟ یہ فرش عزا ہے. کون آ رہا ہے یہاں؟ عام ملک نہیں آ رہے. ذرا سی توجہ کر لیجئے میرے ساتھ. دیکھیں کیا ہے جملہ, عام ملک یہاں نہیں آ رہے
بلکہ وہ ملائکہ آ رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کون مقرب ہے؟ ذرا اندازہ لگا لیجئے، دو چار نام اگر میں لے لوں، ملک الموت تو مقرب ہے، اسرافیل تو مقرب ہے، جبرائیل تو مقرب ہے، یعنی اور اس طرح کے جو فرشتے ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں یہ تو سب مقرب ہے نا۔ یہ سارے مقرب فرشتے کہاں آتے ہیں؟ اس فرش عزا پہ آتے ہیں۔ تو جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو آپ اور ہم بھی فرش عزا پہ آتے ہیں۔ ذرا سا میرے ساتھ آ جائیے تھوڑا سا، آپ اور ہم بھی فرش عزا پہ آتے ہیں، وہ ملکان مقربان بھی فرش عزا پر آتے ہیں۔ تو اب یہاں سے میں ایک جملہ کہوں، جب ملک الموت بھی فرش عزا پر ہے، جبرائیل بھی ہے، منکر و نکیر بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، تو اب کسی مومن کو ان فرشتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بھائی ذرا سا اگر تھوڑا سا ساتھ آئیں گے تو شاید آپ کو مزہ آ جائے۔ ان فرشتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کوئی کبھی بھی اپنے روم میٹ سے نہیں ڈرتا۔ ذرا سا توجہ کیجئے، کوئی کبھی اپنے صاحب کمرہ سے، یعنی جو ایک کمرے میں چار آپ جوان رہتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے نہیں ڈرتے کہ آپ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ تو اگر فرش عزا پر ہم آئے ہیں تو پھر ہمیں منکر و نکیر سے ڈرنا کیسا؟ پھر ہمیں ملک الموت سے ڈرنا کیسا؟ پھر تو یہی ہے نا، اگر ملک الموت بھی آ جائے تو ہم بڑھ کے کہہ دیں تو بھی فرش عزا پہ آتا تھا، ہم بھی فرش عزا پہ رہتے تھے۔ اگر منکر و نکیر سوال کر لے تو آپ بڑھ کے کہہ دیں ارے تم سے ڈرنا کیسا، تمہاری ہماری ملاقاتیں تو فرش عزا پہ ہوتی رہتی تھی۔ حسینیت جزیریت جزیریت اور محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ عزا کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں ملائکہ مقربین آتے ہیں۔ جب ملائکہ مقربین آتے ہیں تو وہ بھی بیٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، تو پھر تو روم میٹ ہو گئے ہم اور پھر تو فرش عزا ایک ساتھ جو ہے کیا ہے، ہندی میں ہم کہتے ہیں ساجھا کر رہے ہیں، یعنی شیئر کر رہے ہیں، تو پھر ان سے ڈرنا کیسا؟ تو ان کا ڈر کس نے اتارا؟ ذرا توجہ کیجئے تھوڑی سی، ان فرشتوں کا ڈر کس نے اتارا؟ ملک الموت کا ڈر کس نے اتارا؟ منکر و نکیر کا ڈر کس نے اتارا؟ ارے یہ سب فرش امام حسین، فرش عزا کا صدقہ ہے کہ نہ ہم ملک الموت سے ڈرتے ہیں، نہ قبر کے سوالوں سے ڈرتے ہیں، نہ قبر کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد۔ فرش کا نام، اس جو ہے کیا ہے، اس مجلس کا نام جو ہے کیا ہے کہ یہ ملائکۃ المقربین کے جو ہے کیا ہے وہ نازل ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا اور میں اس بات کو جو ہے آگے بڑھا دوں، ایک جملہ میں نے اور پڑھا کہ انہو، یعنی یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا جو ہے لنیل الدعاء النبی والوصی والفاطمہ والمجتبی۔ اللہ، یہ جملے سنیں، یعنی آج آپ کو جو ہے اس فرش کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اس مجلس کا کیا کیا نام ہو سکتا ہے۔ ایک نام میں نے بتایا کہ یہ ملائکہ مقربان کے جو ہے کہ آنے کی جگہ، اس کا جو ہے یہ نام ہے فرش عزا کا۔ ایک نام کیا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر جب انسان آ جاتا ہے تو چار شخصیتیں اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ آئے ہائے، کتنی شخصیتیں؟ چار شخصیتیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے چار کا ذکر کیا، ایک کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کروں گا میں۔ دوسرے جو ہے کیا وہ جملے میں کیا ہے، چار شخصیتیں ایسی ہیں جو فرش عزا پر آنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ کون ہے یہ شخصیتیں؟ النبی والوصی والفاطمہ والمجتبی۔ دعا کرنے والا عزادار کے لیے، فرش عزا پر آنے والے کے لیے دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ دعا کون کر رہا ہے؟ اس نبی کا وصی۔ دعا کون کر رہا ہے؟ اس نبی کی بیٹی فاطمہ۔ دعا کون کر رہا ہے؟ حسن مجتبی۔
یعنی عزیزوں اب بھی جو ہے کیا ہے اہمیت سمجھ میں نہیں آئی فرش ادا پہ آنے والے کی. فرش ادا پہ آنے والے کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے لیے 4 شخصیتیں دعا میں مصروف ہیں. یعنی کتنی 4 شخصیتیں؟ نبی ہے، نبی کا وصی، نبی کی بیٹی فاطمہ اور نبی کا نواسا حسن مجتبیٰ. تو 4 شخصیتیں وہ ہیں جو فرش ادا پر آنے والے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے. اب اگلا نام جو ہے کیا اس فرش ادا کا؟ کیا انہو منظر الحسین. ارے یہ فرش ادا وہ ہے جس کو حسین دیکھ رہا ہے. یہ تیسرا نام میں نے آپ کی خدمت میں لے دیا. یعنی کیا ہے اس فرش اعظم کا نام؟ کیا انہو منظر الحسین. یعنی یہ فرش اعظم وہ ہے جس کو حسین دیکھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم فرش اعظم پر بیٹھے ہیں، امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب ان دونوں جملوں کو ملا لیجئے کہ دعا 4 شخصیتیں کر رہی ہیں، دیکھ 1 شخصیت رہی ہے. تو اب اس سے زیادہ کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے 4 ہستیاں دعا کریں اور 1 ہستی نگرانی کرے. ایک سلام پڑھ دیجئے محمد تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، یہ ہے اس کا فرش اعضاء کے نام ہے. یہ فرش اعضاء تو تقریباً کتنے نام میں نے آپ کی خدمت میں لے دیے؟ 3 نام جو ہے لے دیے. ایک جگہ اور مجھے ملا انہو عرفہ. دیکھیں کیا ہے یہ فرش اعضاء؟ عرفہ ہے. عرفہ تو سمجھتے نا. لیکن یہاں پر صرف لفظ عرفہ کا ہے، میدان عرفات نہیں کا. عرفہ انہو عرفہ، اس کو عرفہ کہا گیا. عرفہ جو ہے یا یہ میدان عرفات میں جو 9 ذی الحجہ کو ہے عرفے کا دن، اس کی بہت سی دعائیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. اس میں دعا امام حسین پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. یعنی اس کے اعمال ہیں عرفے کے جو مومنین نے انجام دیے ہوں گے. اور وہاں لیکن ایک جملہ سنیے گا اور فرش اعضاء کی اہمیت کو ملاحظہ فرمائیے گا. عرفے کا جو یہ عمل ہے، یہ رکن، یہ ایسا رکن ہے جس میں نیابت نہیں چلتی. شاید آپ کو میرے ساتھ آ جانا چاہیے تھا اس جملے سے. حج کے جو ارکان ہیں جتنے، ان ارکان میں سے عرفے کے جو یہ اعمال ہیں یا میدان عرفات میں جانا ہے، وہاں جو ہے کسی کی نیابت نہیں چلتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری نیابت میں آپ چلے جائیں، آپ کی نیابت میں وہاں چلا. اگر وہاں حج پہ گیا ہوا ہوں، ویسے نہیں کہ مکمل حج کی نیابت نہیں، وہاں اگر آپ موجود ہیں تو وہاں نیابت نہیں چلتی. مجلس کو کیا کہا؟ انہو عرفہ. یہ کیا ہے؟ عزیزو ذرا سی توجہ کر لیتے تو شاید آپ میرے ساتھ آ جاتے اب تک نا. کیا کہا؟ وہاں کیا نیابت؟ آپ کو اٹھا کے لے جانا پڑے، اسٹریچر پہ لے جانا پڑے، کسی طرح بھی لے جانا پڑے، آپ کو عرفے میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ رکن ہے. مجلس کو کیا کہا گیا؟ مجلس کو بھی عرفہ کہا گیا. جیسے وہاں نیابت نہیں چلتی، عزیزہ توجہ، جیسے وہاں نیابت نہیں چلتی، ایسے ہی یہاں نیابت نہیں چلتی. اگر آپ کسی عام آدمی کی تعزیت کو جانا چاہتے ہیں تو شاید آپ کا بیٹا آپ کی نیابت میں تعزیت پیش کر دے، آپ کا بھائی آپ کی نیابت میں تعزیت پیش کر دے، آپ کا دوست آپ کی نیابت میں تعزیت پیش کر دے. لیکن آپ مجلس حسین میں آ رہے ہیں تو یہ کیا کہ نہیں بھیجیں گے بیٹا میری طرف سے پرسہ دے دینا، بھائی میری طرف سے پرسہ دے دینا، دوست میری طرف سے پرسہ دے دینا. ارے عرفے میں جیسے نیابت نہیں ہے، مجلس حسین میں آنے میں بھی نیابت نہیں ہے. یہاں تو انسان کو خود آنا پڑے گا اور تعزیت پیش کرنی پڑے گی. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد. اب ذرا سا اور جملہ ہے، یہیں سے میں جملہ بڑھا دوں ذرا سا تھوڑا سا. عرفے کا کیا امتیاز ہے؟ عرفے کا امتیاز کیا ہے؟ روزے عرفہ کا کیا امتیاز ہے؟ وہاں کا امتیاز یہ ہے کہ جب انسان وہاں سے دعاؤں سے فارغ ہو جاتا ہے، وہاں کے اعمال سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ ماں کے بطن سے پیدا ہو جاتا ہے.
یہ کیا کس کا امتیاز ہے؟ عرفے کا امتیاز ہے، روزہ عرفہ کا امتیاز ہے، اعمال عرفہ کا یہ امتیاز ہے کہ پھر اس کے دامن میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ مجلس حسین کیا ہے؟ انہو عرفہ، یہ عرفہ ہے۔ ارے جس طرح وہاں ایک انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ایک مومن فرش عزا سے اٹھ کر جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے ساتھ۔ ایک انسان فرش عزا پر آیا، گناہگار تھا، گناہ تھے اس کے دامن میں، لیکن جب اٹھ کر گیا وہ سارے گناہ اس کے جو ہے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش عزا کا جو ہے کیا ہے؟ صدقہ ہے، تبرک ہے، اس کی جو ہے احترام، عزت، اس کی اہمیت ہے کہ انسان گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس فرش کو آسان سے نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں، بلکہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی بھی اور بھی اس کے کچھ نام ہیں جو میں آپ کی خدمت میں جو ہے کیا ہے وہ عرض کر سکتا ہوں، لیکن اصل کیا ہے کہ انسان جب فرش عزا پر آئے، دیکھیے یہ اہمیت ہے، یہ عزاداری کی اہمیت، ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ کیجیے گا۔ اہمیت عزاداری کی اہمیت کے حساب سے پہلا درجہ عزاداری کا، پہلا درجہ عزاداری کا یہ کہ انسان جو ہے دل ہی دل میں کیا رہے؟ غمگین رہے۔ انسان جب غمگین، یعنی پہلا درجہ ہے، پہلے درجے کے بعد دوسرا درجہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یعنی اس کے درجات ہیں عزاداری۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان جب عزاداری کرے اور غم کرے امام حسین کا تو دل ہی دل میں کیا کرے؟ وہ غمگین رہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء جوارح سے اور اس کی جو ہے لباس سے جو ہے کیا ظاہر ہونا چاہیے؟ غم ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا درجہ ہوا۔ پہلا کیا تھا کہ انسان دل ہی دل میں کیا رہے؟ مغموم رہے، غم ہونا چاہیے، اس کا دل کے اندر غم ہونا چاہیے امام حسین کا۔ دوسرا درجہ کیا کہ اس کے اعضاء جوارح، اس کا لباس، یعنی اس کی حرکات و سکنات سے جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ غم ظاہر ہونا چاہیے۔ تیسرا کیا ہے غم کے ظاہر ہونے کا؟ تیسرا یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کی سیرت سے آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے یہ عزاداری کے لیے، یعنی امام حسین کی سیرت اور ان کے اصحاب کی جو سیرت ہے اس سے آپ کیا ہونے چاہیے؟ آگاہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ان کے دشمن ہیں ان سے برات اختیار کرنی چاہیے، یعنی ان سے بیزاری اختیار کرنی۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ کیا ہے عزاداری کا؟ چوتھا درجہ کیا ہے اس غم کا؟ اس غم کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان جب عزاداری کر رہا ہو اور جب فرش عزا پر آ جائے اور عزاداری میں منہمک ہو جائے تو اس سے کوئی واجبات چھوٹنا نہیں چاہیے، کسی واجبات کو وہ ترک نہ کر دے، کسی مستحبات کو جو ہے اس کو ترک نہ کر دے، محرمات کو انجام نہ دے۔ اگر ہم عزاداری کو اس درجے پر آ جائیں گے عزاداری کے تو واقعی میں ہم حقیقی عزادار بن جائیں گے، اور حقیقی جب عزادار بن جائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے کسی طرح کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ تو رسول نے ارشاد کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ یہ حسین جو ہے کون؟ بے شک یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ کس کے لکھا؟ امام حسین کے۔ انشاءاللہ اب اسی حدیث کے ذیل میں ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ہے جو بھی فضائل اور جو پیغامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں 10 دن تک جو ہے کیا وہ رکھے رہیں گے۔ اور یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے، کیوں رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، کب ارشاد فرمائی، کس ماحول میں ارشاد فرمائی، کیا وجہ تھی اس کے ارشاد فرمانے کی، ان سب پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام آج پہلی محرم ہے، امام حسین علیہ السلام نے کیا 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ 28 رجب کو کیوں چھوڑا تھا مدینہ؟ کہ جب رجب کے آخری دنوں میں شام سے خبر آئی تھی کہ معاویہ جو ہے اس دنیا سے جو ہے کیا ہو گئے، رخصت ہو گئے، وفات ہو گئی ان کی، تو اب وہاں سے یہ خبر آئی اور اس خبر کے ساتھ ایک یہ جو ہے کیا حکم آیا تھا والی مدینہ کے لیے کہ فلاں سے جو ہے کیا ہے وہ بیعت لے لی جائے، اور جس میں امام حسین علیہ السلام کا زبیر ہے اور جو 4 لوگوں کا نام خصوصاً تھا،
یعنی ان لوگوں سے کیا کی جائے؟ بیعت لے لی جائے۔ ولید کا پیغام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا کہ آپ کو جو ہے کیا ہے وہ بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہاں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد اس نے جو ہے کیا ہے یہ پوری تفصیلات ہیں لیکن ان تفصیلوں کو میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ وہاں گئے، جانے کے بعد جو ہے کیا ہے امیر شام کی جو ہے موت کی خبر جو ہے کیا ہے وہ سنائی، اور جو ہے پھر یہ جو ہے حکم یزید کا جو ہے کیا وہ بیان کیا۔ اب دیکھیے ماحول دیکھیے آپ وہاں کیا ہے، ولید ہے اور مروان ہے، دربار اس کا ہے، اب وہ بیعت طلب کر رہا ہے۔ اب امام حسین کو کرنا کیا چاہیے؟ یا تو منع کریں یا بیعت کر لیں، دو ہی چیزیں تو ہیں، یا تو امام منع کر دیتے یا بیعت کر لیتے۔ اگر امام جو ہے کیا ہے وہ بیعت کر نہیں سکتے اب منع کر دیں، اگر امام بیعت کر لے تو پھر ہماری اور آپ کی جگہ کہاں بچتی؟ کوئی بچتی کچھ نہیں۔ امام منع نہیں کر سکتے، اگر امام منع کر دیں تو لوگوں کو بہانہ کیا مل جاتا؟ بھائی اب ایک کاہی تو تھا اس نے، انہوں نے منع کر دیا، کوئی بات کیا ہے مثلا ایسی تو کوئی وہ نہیں تھی، کوئی اور بات کہہ دیتے کچھ، یعنی جو لوگ ابھی امام حسین کی شہادت کو ہلکا کرنا چاہتے وہ اور کچھ جملے جو ہے وہاں لاتے کہ امام حسین بھی اپنی بات پہ اڑ گئے، بیعت کر لیتے، کیا جانا۔ لیکن امام حسین نے کیا جواب دیا؟ ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا، یہ آپ سنیے سیرت امام حسین کو۔ امام حسین نے کہا بھائی ولید تو بیعت کے مسئلے کو اتنا آسان سمجھ رہا؟ دیکھیں کس طرح امام نے جواب دیا، یعنی نہ منع کیا اور نہ ہی بیعت امام نے کی۔ کہا کہ بھائی تم اس بیعت کا جو مسئلہ ہے اسے اتنا آسان سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک بند کمرے میں طے ہو جائے، یہ کتنی سی جگہ میں طے ہو جائے، 4 آدمیوں کے سامنے طے ہو جائے۔ بھائی صبح جو ہے کیا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، پھر لوگوں جو ہے کیا ہے جب جمع ہو جائیں گے ان کے سامنے جو ہے کیا بات رکھی جائے گی، اب لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم زیادہ بیعت کے حقدار ہیں یا یزید زیادہ بیعت کا حقدار ہے۔ نہ امام حسین نے منع کیا نہ ہی جو ہے کیا ہے وہ بیعت کی، بلکہ اس طرح سے ولید کو جواب دیا کہ ولید بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تو کرے تو کیا کرے۔ کہا کہ بیعت کا مطلب اتنا آسان تھوڑی ہے کہ تم یہیں اس بند کمرے میں بیعت کر لو، نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے گا، لوگ فیصلہ کریں گے کہ حسین زیادہ حقدار ہے بیعت کے یا یزید زیادہ حقدار ہے بیعت کا۔ چلیے بات یہاں تک ختم ہو گئی، ولید جو ہے کیا ہے اس پر راضی ہو گیا، لیکن مروان جو بات میں پاس میں بیٹھا وہ کیا کہتا ہے؟ ولید حسین اگر اس وقت چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، یہاں سے اگر نکل گئے تو یہ تیرے قبضے میں آنے والے نہیں ہیں، تو یہیں پر جو ہے کیا ہے ان کا خاتمہ کر دے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اسے بڑا سخت جو ہے کیا وہ جواب دیا تھا کہ میری آنکھوں والی عورت کے اوپر تم جو ہے مجھے قتل کرے گا۔ جب ایمان کی آواز وہاں بلند ہوئی تو پھر جو بنی ہاشم کے جوان تھے وہ سارے جو ہے کیا ہے وہ اندر آ گئے تھے۔ جب اندر آئے ادھر جناب زینب جو ہے گھر میں موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کو جوانوں نے اپنے جھنگور پہ لیا اور گھر کی طرف لے کر آئے۔ جب امام حسین گھر آئے ہیں تو شہزادی زینب نے پوچھا بھیا کیا معاملہ تھا؟ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے۔ عزیز و حسین نے سامان سفر باندھا، 28 رجب کا دن ہے، امام حسین تقریباً 28 رجب کو یہ شام کے وقت یعنی اس طرح سے انہوں نے مدینہ چھوڑا ہے، لیکن روایت یہ بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑنے لگے، سامان سفر تیار ہو گیا تو متعدد مرتبہ نانا کے مزار پر، متعدد مرتبہ ماں کی قبر پہ گئے، متعدد مرتبہ بھیا حسن کے مزار پہ گئے۔ عزیزوں کس طرح سے حسین اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہوں گے، کس طرح سے اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہوں گے، کس طرح سے بھیا حسن کی قبر پر جاتے ہوں گے۔ بس روایتیں تو اتنا بتاتی ہیں کہ جب نانا کی قبر پر جاتے تھے تو قبر سے لپٹ کے بیان کرتے تھے، اے نانا اب مجھے مدینہ چھوڑنا ہے، اے نانا میں مدینے سے سفر کر رہا ہوں، اے نانا اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ عزیزو حسین مدینہ چھوڑنے کی تیاری میں ہے،
ارے آخری وقت میں جب ماں کی قبر پر آئے ہیں تو اس طرح سے ماں کی قبر پہ جا کے دوڑ کے لکھتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش سے لپٹتا ہے۔ اور عزیز حسین نے ماں کی قبر کو الوداع کیا، ادھر بھائی کی قبر پر پہنچے، بھائی کی قبر کو الوداع کیا۔ اب سامان سفر تیار ہے، محلہ بنی ہاشم میں حسین آئے، محلہ بنی ہاشم میں پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو سفر کی تیاریاں ہیں، لیکن مدینے کے اندر مکے کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام عیسیٰ مکی لکھا گیا ہے، یہ مدینے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ آج مدینے میں سناٹا ہے، آج مدینے میں چہل پہل نہیں ہے، آج مدینے میں پہلی جیسی رونق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے آج مدینے کو کیا ہو گیا، مدینے کی رونقوں کو کیا ہو گیا، مدینے میں سناٹا کیسا ہے؟ اسے جواب ملا آج جانے مدینہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، آج جانے مدینہ روح مدینہ مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ ارے ایک مرتبہ بتانے والے نے بتایا ارے حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، یہ شخص کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم میں آیا۔ اب جیسے ہی میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا میں حسین کے گھر کے قریب آیا اور میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے دروازے پر ایک کرسی بچھی ہوئی ہے، مولا حسین اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے ہاشمی جوان ہے جو حسین کے اطراف میں کھڑے ہیں، کہا میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا اور میں دیکھنے لگا۔ ابھی اسی اثنا میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے بیت الشرف کا ایک مرتبہ پردہ ہٹا، جیسے ہی پردہ ہٹا ایک خاتون محجبہ اس گھر سے برآمد ہوئی۔ ارے جیسے ہی وہ محجبہ نکلی تو میں نے دیکھا چند جوان آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کر اس بی بی کا استقبال کیا، بی بی کو سوار کرایا۔ ارے بی بی سوار ہو گئی، میں نے سوال کر لیا ارے یہ کون بی بی تھی جس کو جوانوں نے سوار کرایا؟ ارے جواب ملا ارے علی اکبر کی ماں ام لیلہ تھی جسے جوانوں نے بڑے اہتمام سے سوار کرایا۔ عزیزوں وہ بیان کرتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا ایک مرتبہ پھر بیت الشرف کا پردہ ہٹا، ارے ایک محجبہ پھر بیت الشرف سے برآمد ہوئی۔ ارے کچھ جوان آگے بڑھے، جوانوں نے بڑھ کر اس بی بی کا استقبال کیا، ارے اس کو ہماری میں سوار کرایا۔ میں نے پھر سوال کر لیا ارے یہ کون بی بی ہے؟ جواب ملا ارے یہ بیوہ حسن ہے جس کے لال قاسم نے اس کا استقبال کیا اور اس کو سوار کرایا۔ ارے عزیزوں وہ بیان کرتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ بیت الشرف کا پردہ ہٹا، ایک بی بی پھر نکلی۔ ارے اب میں نے کیا دیکھا کہ سارے جوان اس کے استقبال کے لیے بڑھے اور سب نے بڑھ کر اس بی بی کے سواری کا اہتمام کیا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے سوال کر لیا ارے یہ کون محجبہ ہے، یہ کون بی بی ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے جس کو سارے جوانوں نے سوار کرایا۔ ارے علی اکبر نے محمل کو تھاما، عباس نے پردے کو ہٹایا، قاسم علی اکبر نے سوار کرایا۔ ارے عزیزوں منزلیں سخت ہو گئی، ابھی تک جو ہے بیویاں آ رہی تھی، جوان سوار کرا رہے تھے، لیکن عیسیٰ مکی کہتا ہے کہ اسی اثنا میں نے کیا دیکھا، ایک مرتبہ بیت الشرف کا پردہ ہٹا، ارے جیسے ہی پردہ ہٹا ایک محجبہ نکلی۔ اب جیسے ہی وہ محجبہ نکلی ارے میں ابھی تک دیکھ رہا تھا علی کا لال زہرا کا لال اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب یہ خاتون بیت الشرف سے باہر آئی تو حسین کھڑے ہو گئے۔ ارے اس بی بی کا استقبال کیا، عباس نے سوار کرایا، علی اکبر نے بازو کو تھاما۔ ارے میں نے سوال کر لیا ارے یہ کون بی بی ہے جس کا اتنا استقبال ہوا؟ ارے جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء مقام ہے جسے اتنے اہتمام سے سوار کرایا گیا۔ ارے عزیزوں ارے جس زینب نے مدینے سے چلتے وقت اپنی سواری کا اپنے پردے کا یہ اہتمام دیکھا ہو، ارے جب یہ زینب 11 محرم کو کربلا سے چلنے لگی تو ایک مرتبہ برات کا رک کر کے آواز دیتی ہے یا اخی العباس انت الذی ارکبتنی
کر دیا ورنہ ہم آپ کی سواری کا اہتمام کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما بامرہ ماتم حسین